مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے جو، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے۔ ناف کو تیل سے تر رکھے، پیٹ نہیں بڑھے گا۔ بہترین زندگی، صحت مند زندگی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات، مسائل نہیں، الجھنے نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی ہے، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ اناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، اناب 5 دانے، کشمش منقع بڑی 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دار چینی کے 2 بڑے ٹکڑے۔ ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں۔ ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں، 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم میں، بس دوا تیار ہے۔ بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، اناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دار چینی، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ حیرت انگیز صحت اور تندرستی کے راز پائیں گے۔ اب یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے، دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ پیئیں، گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پیئیں۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے گی، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں، وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں۔ جو بیماریاں آپ جائیں گی، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے، یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو۔ قرضہ تھا، اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی،
کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا. یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے. پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا, ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا, واقعی ملتا ہے. بہت رزق, بہت رزق. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا, کیسے ملا. انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا, بہت ملا. ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی. 64 سال ہے. ہنڈیا یا بندہ ہے 64 سال. بہت مل باقی ہے, ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں, سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں, اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں, کیونکہ لڈو ہیں فریش, لاجواب, تازہ ہیں, گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے. وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا, جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا, جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی, بارش ہو جائے گی, عزت, برکت, دولت, رزق, صحت, کامیابیوں کی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا, اکیلا تو ملتا ہی نہیں, بانٹ کے ملتا. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا, مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا, فائل نہیں جاتی تھی, بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا, اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے, اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں, آپ ان مقدر والوں میں, آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت, دولت, عزت, خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے, آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں, آپ ان خوش نصیبوں میں سے. 2 تسبیح. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں, آپ کی سنوں, اپنی سناؤں, تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا, جمعرات کی حاضریاں دیں, اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی, قل ہو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا, اللہ نے اپنا گھر دیا, اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے ہیں میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے, عمرے کی سعادت بھی لی, گھر بھی ملا سورت اخلاص کی برکت سے. سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں, سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں, آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے, ہمارے لینے, ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں, نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا جی؟ اونچا بولے.
सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, जुमेरात की हाजिरियां दी, फिर अपने मकाम पे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ के मालदार अंबिया को हदिया की और मालदार सहाबा और औलिया अहले बैत को हदिया की। अल्लाह ने कहते हैं बेबहा दिया, बेबहा। मालदार अंबिया कौन थे? हजरत दाऊद, सुलेमान और यूसुफ अलैहिस्सलाम। और अहलुल बैत में कितनी हस्तियां थीं? मालदार। सहाबा में कितनी हस्तियां? मालदार। औलिया सालिहीन में कितनी हस्तियां? मालदार। और कहा कि ये पढ़ के उन मालदार हस्तियों को 2 तस्बीह सूरत इखलास की हदिया की। अच्छा ये बताएं, 2 तस्बीह पढ़ने में वक्त कितने घंटे लगते हैं? एक आवाज 12 मिनट की, एक 20 मिनट की, एक 15 मिनट की है? 15 मिनट। अगर 15 मिनट में आपको और आपकी नस्लों को इज्जत, बरकत, बख्त, दौलत के दरवाजे खुले मिले तो रोजाना कितने मिनट होते हैं? 24 घंटों में कितने मिनट हैं? हाँ जी, 1440। ये हमारे कितने मिनट होते हैं? अगर 24 घंटों में उन मिनट में 1440। मैंने एक तस्वीर पढ़ी हुई है इसलिए मुझे याद है। एक अमल था, मैंने किया था 1440 दफा रोज अमल करना था और तसव्वुर यह करना था कि अल्लाह मेरा एक एक मिनट तेरी याद में गुजर जाए, एक एक मिनट तेरी याद में। क्योंकि 24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले मुश्किल है। 15 मिनट लगा। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? इससे बड़ी ज्यादती क्या है? इससे बड़ा जुल्म क्या है? और सूरत इखलास का कौन बताएगा? कहते हैं हादसात, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। कह रहे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर कहा कि मैंने 2 तस्बीहां सूरत इखलास की रोजाना आपको और आपके मुर्शिद को उनको हदिया करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर सूरत इखलास की बरकत से, किसकी बरकत से? सूरत इखलास की बरकत से। मैं अपनी जात की नफी कर रहा हूं, सूरत इखलास की बरकत से आज तक कहते हैं फिर हादसा नहीं हुआ। कहते हैं मैं जो दर्स में सुनता था जाके अपनी अम्मा को बताता था, और सूरत इखलास के बारे में भी, सूरत इखलास के फजाइल, फवाइद, बरकत, कमालात। अम्मा के साथ रब का मामला क्या हुआ? अल्लाह ने खात्मा ईमान पे यूं किया कि असर की नमाज पढ़ी और अलविदा, अम्मा हक हो गए। बस असल तो खात्मा है जी। कह रहे मेरा भाई जो है मां बाप का नाफरमान था, मैंने सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, कहने लगे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ी, बस उसको रूह की हदिया किया, अल्लाह से मांगा। आज मेरा भाई मां बाप का फर्मा बरदार है। क्या कहते? अच्छा, उस आवाज नहीं आ रही। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को हदिया किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हदिया किया। जब हज़रत उमर को हदिया किया तो फिर तो काम बड़ा तेज हो जाता है, बड़ा तेज होता है काम। हज़रत उमर को हदिया किया कि अमीरुल मोमिनीन निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं, निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं।
اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائے. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی اور نقش لگایا سورت اخلاص کا تعویذ لگایا تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر رکھی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل هو اللہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں. کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی, انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں, دل کس کے قبضے میں, سمجھ نہ آئے تو